اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے اور قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص کسی ایک صورت مبارکہ کا تعارف، پس منظر، شان نزول سب کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ آج الحمدللہ جس سورہ مبارکہ تک ہمارا یہ سلسلہ پہنچا ہے وہ ہے سورۃ التحریم۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 107 نمبر پر ہے، اور ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف، ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 66 ہے، 66۔ سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں اور اس کی ٹوٹل 12 آیات مبارکہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کل 114 صورتیں ہیں، اور جن میں بکثرت مکی صورتیں ہیں، اور ان کی تعداد 86 ہے۔ 86 یعنی 86 صورتیں مکی صورتیں، اور 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں، اور انہی میں سے سورہ تحریم بھی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں کے نام کی کچھ نہ کچھ اندر جو مضامین ہیں اس کے ساتھ مناسبت یہ ہوتی ہے۔ تو سورۃ التحریم چونکہ اس کا معنی ہے حرام ٹھہرانا، اور اس سورہ مبارکہ میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں لما تحرمو یہ کہا گیا کہ اس کو کیوں حرام ٹھہراتے، اسی سے ماخوذ یہ تحریم ہے، اور اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ التحریم اس سورہ مبارکہ کا نام مقرر ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ازواج مطہرات کے حوالے سے معاملات جو عام زندگی میں معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے کچھ ازواج کی طرف سے واقعات پیش آئے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کے اندر آیات مبارکہ وہ موجود ہیں۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ اور اس کے تحت اس کا شان نزول وہ بھی ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک زوجہ اہلیہ ان کے ہاں، جیسا کہ حضرت زینب بنت جحش، آپ نے شہد نوش فرمایا، تو دیگر کچھ ازواج نے آپ سے اس حوالے سے کوئی گفتگو کی کہ آپ نے کیا یہ کچھ کھایا ہے یا یہ کھایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میں نے تو شہد کھایا، اور اب آپ نے ایک حلف یعنی کہا کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا، آئندہ یہ نہیں کھاؤں گا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو اللہ پاک نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ اسے اپنے اوپر کیوں حرام کرتے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اس چیز کو فرمایا کہ اب یہ میرے اوپر حرام ہے، یعنی اس کو نہیں کھانا، اس پہ قسم ذکر ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو حلال چیز ہے، پھر اللہ پاک نے اس کے احکامات بیان کر دیے کہ جو حلال چیز ہے، اب کوئی اپنے اوپر اگر اسے حرام کرتا ہے یا حرام قرار دیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ چیز اس پر حرام نہیں ہو جائے گی بلکہ حلال ہی رہے گی۔ ہاں، اب استعمال کریں گے
تو استعمال کے بعد اس پر قسم کا کفارہ لازم آ جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے احکامات پورے بیان فرما دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نوش فرمایا، شہد کھایا، اور اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اے نبی آپ کیوں اپنے اوپر وہ حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو ازواج کے لیے، یعنی ان کی خوشی اور رضا کے لیے یہ فرمایا تھا کہ میں یہ آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ کہا جائے کہ علم ہی نہیں تھا، اس وجہ سے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان بیویوں کی رضا کے لیے آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ چیز یوں ہے تو آئندہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنی ازواج کی رضا چاہتے ہیں، یعنی ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے آپ نے وہ حلال چیز کو ترک فرما دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو نوش بھی فرمایا، شہد کھایا، اور پھر اس کے قسم کا جو کفارہ ہے وہ کفارے کی ادائیگی ہوئی۔ اس سے پوری امت کے لیے ایک مسئلہ آسان ہو گیا، ایک پورا امت کے لیے مسئلہ واضح ہو گیا کہ آج امت میں اگر کوئی اسی میں مبتلا ہے کہ حلال کو حرام کہہ دے اپنے اوپر، تو یوں وہ حرام نہیں ہو جائے گی چیز، وہ حلال ہی رہے گی۔ کوئی کھانے پینے اور کئی چیزیں، 100 چیزیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ احکامات نازل ہو گئے، اور اللہ پاک نے آپ کی ازواج کی اس غلطی کو بھی معاف فرما دیا، یہ ارشاد فرما کے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمہارے لیے بہت بہترین آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے۔ تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی، ازواج مطہرات کی جو زندگی تھی، تو ظاہر ہے جو ایک نارمل عام گھروں میں جس طرح کبھی کچھ کسی طرح کا معاملہ ہو جانا، بیویوں نے کچھ کہہ دینا، جیسے عام گھروں میں ہوتا ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ کچھ ازواج نے کسی چیز کا ایسا اظہار کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، اور اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو باقاعدہ ان کو ڈرایا کہ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ وہ ان کے لیے تم سے بہتر بیویاں لے آئے، یعنی یہ ان کو ایک طرح کا ڈرایا گیا۔ اور جب یہ اگلی آیت مبارکہ جو بیان کرنی ہے وہ جب پھر نازل ہوئی، تو پھر ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں، کلام نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو۔ وہ آیت کون سی؟ اللہ پاک فرماتا ہے عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، شادی شدہ اور کنواریاں ہوں۔ یعنی اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیں، تمہیں طلاق دے دیں، تو پھر تم سے بہتر بیویاں اللہ بدل دے گا۔ اللہ پاک نے یہاں ایک جو اچھی بیویاں ہیں ان کے اوصاف بھی بیان کر دیے۔ اچھی بیویاں کون تھیں؟ اطاعت گزار، ڈرنے والی، روزہ رکھنے والی، اللہ سے عفو طلب کرنے والی اور توبہ کرنے والی، روزے دار ہوں، یعنی یہ اچھے اچھے اوصاف بیان کی۔ اور یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اس کے بعد ازواج مطہرات ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ کوئی کمی نہیں رہتی تھی، مگر اب جب آیات ہوئیں تو بہت زیادہ محتاط ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو بہت فوکس رکھا، اور ہر وہ کام کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور آپ کی رضا ہے۔ یعنی اپنے معاملات سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو مقدم رکھا، اور حضور کی خواہشات اور آپ کی دلجوئی کو مقدم رکھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کوئی کسی طرح کی طلاق نہیں دی۔ ناظرین کرام، اچھی بیوی کے اوصاف جب بھی نکاح کریں تو حسن، جمال، یہ سب کچھ اپنی جگہ، مالداری بھی لوگ بعض کا دیکھ کر نکاح کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن اصل بنیاد وہ دینداری ہو، جس کے اندر دینداری کے اوصاف ہوں، اگرچہ غربت ہے، گھر امن کا گہوارہ رہے گا، گھر سکون والا رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیے جاتے ہیں عورتوں سے، ان کے مال کی وجہ سے، ان کے حسب اور نسب کی وجہ سے، ان کے جمال کی وجہ سے، عورتوں کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدین ارشاد فرمایا کہ دین والی کو ترجیح دو، دین والی کو ترجیح۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا جو کسی کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرے گا نا، مال کے لالچ میں آگے، اللہ ان کو محتاجی فقر میں مبتلا فرمائے گا۔ حسب و نسب، شہرت، یہ چیزیں دیکھ کر کرے، ذلت ان کے مقدر بن جائے گی۔ تو اس لیے دینداری کو مقدر رکھا جائے، اور نیت یہ ہو کہ نکاح ہے، پاک دامن رہیں گے، ادھر ادھر نظر اٹھنے سے بچ جائیں گے، برے خیالات سے بچ جائیں گے، اور جو یہ رشتہ قائم ہو رہا ہے صلہ رحمی اختیار کریں گے، تو اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ پھر مرد کے لیے عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، پھر اللہ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی صرف مال ہی آئیڈیل نہ بنایا جائے۔ رشتوں کا معیار مال نہیں ہے، رشتوں کا معیار شہرتیں نہیں ہیں، منصب نہیں ہے، فوکس دینداری رکھنی چاہیے۔ ہاں دیگر چیزیں نہیں، خوبصورتی ٹھیک ہے آپ دیکھیں، کوئی شریعت میں اس کی ممانعت نہیں، اس چیز کو بھی آپ دیکھ لیں، لیکن صرف حسن و جمال دیکھنا یا مال دیکھنا یہ درست نہیں ہے، اس کے ساتھ دینداری کے معاملات بھی دیکھنے چاہیے۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے بڑی ایک آئیڈیل آیت مبارکہ ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہر آدمی کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یہ زندگی کے مقصد بنا لیجئے، خود بھی دوزخ سے بچنا ہے، گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، خود بھی نیکی کی طرف آئیں، گھر والوں کو بھی لائیں، بچوں کو بھی لائیں، اس نیک کام کی ترغیب دیں، اللہ کے فرائض کے بارے میں تعلیم دیں، حرام کردہ چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، گھر کے بڑوں کی، مرد کی، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور ان کو بھی۔ کہا ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر، انسانوں سے مراد یہاں کفار بھی لیا گیا، پتھروں سے مراد وہ بت جن کی پوجا کی جاتی تھی، یہ وہ ایندھن ہے کہ جس سے جہنم کی آگ کو گویا کہ اور تپایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فرشتے ایسے مقرر ہیں کہ جو سختی کرنے والے، ان میں نرمی نہیں ہے، رحم نہیں ہے ان میں، فرشتوں میں اللہ پاک نے مقرر ہی ان کو کیا ہے دوزخ پر اور عذاب دینے پر۔ علامان الحفیظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے، اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ یعنی جو کچھ بھی ہمارے ذمے آ گیا کسی طرح میں، ڈیوٹی کے طور پر کچھ اور بھی، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح دینی معاملات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ تعلیم نہیں ہے اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں جب پہنچ جائے تو نماز پڑھنے کا کہو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں سختی کر کے مار کر بھی پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یعنی یہ ہمیں باقاعدہ تعلیم ہے کہ قدر سختی کر کے بھی وہ ان کو نماز پڑھائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، شاد فرمائے اللہ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے کہ نماز پڑھ، اگر اس میں نیند کا غلبہ ہے تو کچھ پانی کے چھینٹے مار کے اٹھائے، بیدار کرے، نیند دور کرے اسے۔
اور اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو اپنے شوہر کو اٹھائے اور یہ معاملہ فرمائے. یعنی میاں بیوی کو کہا اللہ رحم فرمائے ان پر. تو کاش ہم ان میں شامل ہو جائیں، خود بھی نیکی کریں، دوسروں کو بھی ساتھ نیکی کے کاموں میں مشغول رکھیں، اور اپنے اہل خانہ پر بطور خاص ناظرین کرام ہمیں توجہ رکھنی ہے. آگے مزید بڑھتے ہیں. آیت مبارکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو، توبہ نصوح، ایسی توبہ کرو. یہ توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو. یعنی ایسی توبہ کہ جس کے بعد آدمی دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹے. اور اس کو فرمایا گیا کہ جیسے دودھ تھنوں سے نکل آتا ہے، اب دوبارہ تھنوں میں واپسی نہیں لوٹایا جا سکتا. آدمی گناہ سے توبہ ایسی کرے کہ وہ دوبارہ اس سے گناہ نہ سرزاد، گناہ کی طرف جائے ہی نہیں. اتنی سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرے، سچی توبہ کرے. اور یہ بھی اس کا مطلب بیان کیا کہ آدمی کے اوپر اس کی توبہ کے آثار ظاہر ہو جائیں کہ واقعی اس نے توبہ کر لی. توبہ کے آثار اس پر ظاہر ہو، توبہ کے آثار ظاہر ہو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. جس دن اللہ نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑتا ہوگا. وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. یعنی یہ قیامت کے دن جو اللہ پاک انعامات عطا فرمائے گا. قیامت کے دن ایسے واقعات دیکھیں گے کہ کفار تو دوزخ میں جا رہے ہیں، مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، منافقین ان کا نور بجھ جائے گا. تو ایمان والے وہاں ایک دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں بائیں یہ ان کا نور ہوگا. سبحان اللہ. وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا نور پورا فرما دے، کامل فرما دے، اور ہمیں بخش دے اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. ناظرین کرام، اس پوری آیت مبارکہ میں شروع میں توبہ اور پھر آگے اللہ پاک نے جو مومنوں کے لیے انعامات رکھے ان کا تذکرہ. سچی توبہ یہ ایسی ہے کہ جس سے آدمی کا گناہ ایسا ختم ہو جاتا ہے جیسے اس نے کیا ہی. ایک حدیث میں فرمایا گیا اللہ سچی توبہ کرنے والے کے گناہ کو فرشتے جو لکھتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے. اللہ اکبر. فرشتے اس کا گناہ بھولتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے جب گناہ بھول جاتے ہیں اس کا، یعنی اللہ بھلا دیتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھلا دیتا ہے. زمین پر کوئی اور جو اس کے گناہ پر گواہ تھے، اللہ وہ بھی ختم فرما دیتا ہے، زمین سے آثار ختم کر دیتا ہے. یہاں تک کہ قیامت کے دن یہ آئے گا تو اس کے گناہ کے خلاف کوئی گواہ نہیں ہوگا. یہ ہے سچی توبہ کی برکت. توبہ نصوح، سچی توبہ کرنا، جس توبہ کے آثار ظاہر ہو جائیں، جس توبہ کے بعد گناہوں کی طرف پلٹنا نہ ہو، ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں بجا لانی ہے. اور اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ہوں گے ان کو عزت ملے گی، جبکہ کافر وہ رسوائی میں جائیں گے. اور ایک یہ بھی پتہ چلا کہ متقی مومن، یعنی مومن اور متقی قیامت کے دن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، وہ حضور السلام کے ساتھ ہوں. آخر میں اللہ پاک نے کچھ عورتوں کا ذکر کیا. ان میں 2 عورتیں بیویاں وہ تھی کہ جو اللہ کے نبیوں کی بیویاں تھیں، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم الصلاۃ والسلام. لیکن نبیوں کی بیویاں تھیں مگر کفر کے اندر، نبی سے عداوت بغض اس میں، اور ان کے لیے بھی اللہ پاک نے جو وعیدیں ہیں وہ بیان کر دی. اور ایک وہ عورت ہے کہ جو فرعون کی بیوی ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. ساری زندگی تو فرعون کے ساتھ گزری، ایمان لائی تو اللہ نے کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور ایک بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ کیا. تو گویا کہ 4 عورتوں کا، 2 نیک اعلیٰ درجے والی اور 2 وہ عورتیں جنہیں صحبت تو نبی کی بھی ملی مگر وہ چونکہ ایمان نہیں لائی
اور کفر کے اندر کیسے عمیق گڑھے کے اندر گر گئی۔ علامہ الحفیظ اللہ پاک فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھی، 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھی۔ پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، یعنی اب چونکہ ایمان کا ہی یا رشتہ نہیں ہے، تعلق ہی نہیں، تو وہ ختم۔ اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ، تم بھی جہنم میں جاؤ۔ یعنی ناظرین کرام، یہ وہ دونوں تھیں کہ جنہوں نے نبیوں کے ساتھ، یعنی ان کے شوہر بھی تھے اور ان کے ساتھ خیانت کی، ان دونوں نے کفر کو اختیار کیا۔ تو جب کفر کو اختیار کیا تو اب اللہ پاک نے فرمایا وہ ہمارے صالح بندے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ایمان کے بغیر کوئی کسی کی سفارش شفاعت سوال ہی پیدا نہیں۔ اس کی پہلی شرط ہے کہ بندہ جس کے لیے شفاعت ہے وہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ جب ایمان نہیں تو تعلق ختم، اب رشتہ بھی ختم، اب وہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے کفر جس کے اندر ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ اب جہنم میں، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے ساتھ، یعنی دیگر جو کافر ہیں ان کے ساتھ ہی تم جہنم میں جاؤ۔ آگے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ تو یہاں پر فرعون کی بیوی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تذکرہ ہوا۔ اللہ نے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس کی مثال بنا دی کہ جب اس نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ نے جو تبلیغ فرمائی تو یہ توحید کا، ایمان کا، اسلام کا نور ان کے دل میں داخل ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئی، ان پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے سخت سے سخت سزائیں دی۔ اللہ اکبر، یہ وقت بڑا مشکل والا ہوتا ہے جب آدمی کسی نیکی کی طرف یا ایمان کی طرف آئے اور پھر آزمائشیں بھی آئیں، اتنا کچھ اس پر آیا، اتنا کچھ تکلیفیں اس پر آئیں، مگر وہ صبر کے ساتھ رہی اور دعا اللہ کی بارگاہ میں کی، یا اللہ ان سے نجات دے اور میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ تو تفسیر میں کہ ایک گھر جنت کا خوبصورت ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس کے بعد ان کو اپنی جو تکلیفیں تھیں ان کو برداشت کرنے میں کافی مدد مل گئی اور وہ ان پر آسان ہو گیا سلسلہ کہ اللہ پاک یہ میرے لیے گھر جنت میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی بطور مثال آئیڈیل عورت کو، خاتون کو ذکر کیا۔ آگے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنے پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اللہ پاک نے یہاں بھی عورت کا ذکر کیا، وہ ہے بی بی مریم رضی اللہ عنہ۔ ایک وہ بی بی آسیہ ہے کہ جس کا شوہر تھا مگر یہ ظلم اس نے برداشت کیے، اور یہ وہ جن کا کوئی شوہر نہیں، اور اللہ پاک نے اپنی طرف سے یعنی حضرت جبریل امین نے آپ کی طرف جو روح پھونکی گئی اور جنہوں نے اپنی پاک دامنی عزت عفت کا خیال رکھا، اللہ نے اس کی مدح فرمائی، تعریف فرمائی۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ قرآن مجید میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور عورت کا نام نہیں، بی بی مریم نام، بی بی مریم یہی نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اور ان کا چونکہ کوئی شوہر نہیں تھا تو ان پر بھی جو ایک الزام لگ گیا، اور پھر اللہ پاک نے گواہی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دلوا دی کہ جو بچپن میں بول اٹھے،
اور انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کیا، ان کی بہت سی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، اور کامل خواتین اور عورتوں میں انہیں شمار فرمایا گیا، اور ان کا جنت میں نبی کریم علیہ السلام سے نکاح ہوگا، یعنی حضور علیہ السلام کی ازواج میں ان کا شمار ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ دو عورتیں یعنی جو بہت اعلیٰ جن کا تذکرہ قرآن میں، اور دو عورتیں وہ جو بظاہر نبی کی بھی یہ صحبت ملی سب کچھ، مگر کفر کے اندر ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور سورۃ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت تک یہ سلسلہ مکمل ہوا، اور آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ 29ویں پارے سے سورہ ملک کا درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کثرت سے پڑھنے اور سننے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔